میری دانش میں دعوت دین فرض کفایہ ہرگز نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سمجھ مجھے عطا کی اور پوری عمر جو میں نے پڑھا اور سمجھا اس کا لب لباب ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور اس کو میں آگے پھر اس کے مختلف ایسپیکٹ فرض کفایہ جو ہے اس کو میں اس میں لا کر پھر سمجھاتا ہوں کہ فرض کفایہ کس مقام پہ کھڑا ہے اور فرض عین کس مقام پہ، دونوں کو جمع کرتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں۔ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض عین ہے ہر شخص کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی قدرت اور اس کی استطاعت کے مطابق، یہ فرض عین اس معنی میں۔ جب یہ میں نے تفصیل کر دی، وہ سارے دلائل جس سے وجوب کفائی مراد لیا جاتا تھا کہ فرض کفایہ ہے، ان کا جواب آ گیا۔ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ کہ ہر کوئی دین میں تفقہ نہیں پاتا، تو جس کے پاس تفقہ اور معرفت نہیں اس کے پاس اس سطح کی دعوت کی ذمہ داری نہیں۔ بالکل اس حدیث سے استنباط کیا، جس کے پاس عملی جد و جہد کی طاقت نہیں تو اس کا بھی ساکت نہیں ہوا، اس کی بجا ریپلیس ہو کہ اللہ نے لسان کو رکھ دیا کہ قول سے، زبان سے، زبانی تبلیغ سے وہ ریپلیس ہو گئی عملی قوت کی جد و جہد، ساکت نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو اپنی رائے کے اب اسباب دے رہا ہوں۔ اور جو زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، بیچارہ بات نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں پاتا، تو اس سے بھی ساکت نہیں ہوا فرض۔ وہ جو فرمایا فَبِقَلْبِهِ اس درجے پہ آ گیا۔ بھئی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سپورٹ ہی کر دو، مالی معاونت کر دو، اخلاقی معاونت کر دو، ٹائم دے دو، دفتر میں جا کے بیٹھ جاؤ، جھاڑ پھونک کر دو، کرسی اور ٹیبل کی صفائی کر دو، ان کو سپورٹ کرو، مورل گاڑی لے کے ان کے ساتھ چلے جاؤ، ان کا حصہ بن جاؤ، ان کو حوصلہ دو، یہ بھی فَبِقَلْبِهِ کے تحت آئے گا۔ گویا جس شخص کی جتنی استطاعت ہے، صلاحیت ہے، سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے، اور جتنا اس کا حلقہ اثر ہے، اس اعتبار سے کسی سے یہ فرض ساقط نہیں ہوتا، ہر شخص کو کرنا ہے۔ لہذا پوری قوم گناہگار ہے، اور قوم کا ہر شخص گناہگار ہے، امت کا ہر شخص گناہگار ہے جو فریضہ دعوت ادا نہیں کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے چونکہ مسجدیں بن گئیں، علماء کا کام ہے وہ دعوت دین دے، مدارس بن گئے، مدرسین کا کام ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے اور اشاعت دین اور فروغ دین کے لیے، جماعتیں بن گئیں، تنظیمات بن گئیں، سو ان کا کام ہے۔ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی جیسے نماز کی فرضیت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، جیسے روزے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، جیسے حج اور زکوٰۃ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دین کی دعوت کی ذمہ داری کسی شخص پر ٹوٹلی ختم نہیں ہوتی، جتنی اس کی استطاعت اور صلاحیت ہے اس کے مطابق واجب رہتی۔ اب اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ سنیے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ اب میں نے عرض کیا کہ اب میں اپنی رائے دے رہا ہوں یا اپنا مطالعہ تحقیق کا خلاصہ دے رہا ہوں، اس کے بھی بنیادیں سمجھیں۔ فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ من حیث المجموع امت کی بات نہیں کی، ہر انسان، یا الف لام استغراق کی ہے یا جنس ہے، ہر شخص، ہر انسان جس کا نام انسان ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو جب ہر انسان کی بات کر دی، اس میں استثناء کیا، فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فرائض واجبات اللہ کے احکام بجا لائے، وتواصوا بالحق اور لوگوں تک حق پہنچایا، حق کی وصیت و نصیحت کی، امر بالمعروف کیا، وتواصوا بالصبر، نہی عن المنکر کیا، دعوت دین دی، خیر کا کلمہ پہنچایا، اور اس میں اگر کسی نے ان کو ریئیکٹ کیا، ریزسٹ کیا، تکلیف پہنچائی، اذیت دی، برا بھلا کہا، مشکل اس کے لیے کھڑی کی، وتواصوا بالصبر، تو پھر اس نے صبر کیا۔
یہ جو 4 حکم ہیں ان میں کوئی بھی حکم کفائی نہیں ہے، کوئی بھی فرض کفایہ نہیں، ہر ایک فرض عین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرضی سے علماء اور خطبہ اور واعظین یا عوام الناس یا کوئی طبقہ مرضی سے 4 میں سے پکڑ کے 2 کو فرض عین بنا دے اور 2 کو فرض کفایہ بنا دے۔ یہ تو مرضی کی بات تو نہیں ہے۔ ایک ہی استثناء اللہ نے کیا اور 4 چیزوں کی ایک پیکج بنایا۔ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ان 4 شرائط کو پوری کرتا ہے۔ اس میں عین اور کفایہ کا فرق کیسے نکل آیا؟ ہر شخص خسارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرائط پہ پورا اترے، ایک ایمان، ایک عمل صالح، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی دعوت دین، تواصوا بالحق، حق کا کلمہ آگے پہنچانا، اور چوتھا اس پر کوئی مشکلات آئیں تو صبر کرنا۔ اب میری دانست میں یہ اس طرح کا اکٹھا پیکج اللہ رب العزت نے دیا ہو کہ خسارے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ 4 کام کرو، تو اس میں ہم ڈیفرینشیٹ کر کے 2 کو فرض عین میں ڈال دیں، 2 کو کفایہ میں ڈال دیں، تو یہ ہماری، میں کیا کہہ سکتا، بادشاہی ہوگی۔ دین کی روح اور اللہ کے پیغام حکم کی روح یہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور خاص چیز جو آج کے وقت میں زمانے کے اینگل سے میں نے دیکھا ہے اور میں اس رائے پر قائم ہوں، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ فرض کفایہ کو لے لیں، بیسیکلی لے لیں فرض کفایہ کو۔ کوئی فرض اصلاً کفایہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اصلاً کوئی فرض یا کوئی واجب کفائی نہیں ہوتا، وہ عینی ہی ہوتا ہے، یعنی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، حکم ہے۔ بعض ایسے ہیں اعمال، جیسے مثال کے طور پہ نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہو گیا، اس میں وجوب کفائی ہے، یا مسنون اعتکاف ہے رمضان کا، وہ کفائی سنت ہے۔ اب میں ان دونوں کو فرق سمجھاتا ہوں کہ وہ کفائی سنت یا کفائی واجب یا کفائی فرض بنتا کس طرح ہے۔ وہ یہ کہ وہ حق تھا جنازہ پڑھنا، جنازہ اس میت کا حق تھا۔ اب پاسبل نہیں کہ سارا محلہ، سارا شہر، پوری سوسائٹی، اس کے جاننے والے جنازہ پہ پہنچ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حقوق بیان کیے، کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھیں، مریض ہو تو عیادت کریں، تدفین ہو تو کچھ لوگ اس کے جنازے کے ساتھ جائیں، واجبات بیان کیے۔ تو اگر ایک عدد مسلمانوں کا، اس کے دوستوں کا، اعزاء اقارب کا، جاننے والوں کا آ گیا، جس نے آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لی، جو اصل مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، تو اس کے لیے جب کچھ لوگوں نے دعائیں مغفرت کر لی، نماز جنازہ پڑھ لی، تو ان کی دعائیں مغفرت کرنے سے اس کا جو حق تھا جو باقیوں پر واجب، وہ ادا ہو گیا۔ چونکہ حق ادا ہو گیا، اس لیے اس حق ادا ہو جانے کے سبب باقیوں کے لیے کفایہ ہو گیا، باقیوں کے لیے کافی ٹھہرا، چونکہ حق ادا ہو گیا، اس کی ضرورت باقی بچی نہیں، سو وہ کفایہ میں بدل گیا باقیوں کے لیے۔ اعتکاف کا وقت آ گیا ماہ رمضان کا، مسجد کا حق تھا کہ اللہ کے گھر میں لوگ بیٹھیں، خلوت کریں، تو کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ رمضان کے آخری ایام میں یہ سنت تھی، آقا علیہ السلام کی بیٹھتے تھے، وہ سنت پوری ہو گئی، مسجد ویران نہ رہی، مسجد کے کونوں میں اللہ اللہ کرنے والے بیٹھ گئے، آخری 10 راتوں میں جاگنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے بیٹھ گئے، سو مسجد کا حق ادا ہو گیا۔ چونکہ حق پورے طور پہ ادا ہو گیا، اس لیے باقی جو لوگ نہیں بیٹھنے آئے، سو ان کے اوپر سنت کی جو ضرورت تھی وہ کافی ہو گئی، ان کے عمل نے ان کے لیے کفایت کر دی۔ تو فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو، کفایہ تب بنتا ہے کہ وہ ان اٹ سیلف اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ باقیوں کے لیے کافی ہو جائے۔ کفایت کا پایا جانا ضروری ہے، وہ سفیشنٹ ہو جائے، وہ انف ہو جائے۔ اگر انف اور سفیشنٹ ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، تو تب باقیوں سے وہ فرضیت یا وجوب
جو بھی ہے امر ساقط ہوتا ہے۔ یہ ہے بنیادی کانسیپٹ کہ فرض عین کفایہ میں کیسے بدلتا ہے، یا واجب یا سنت کفایہ میں کیسے بدلتی ہے۔ جب یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھ لیا، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف آ جائیں۔ اس فرض کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے کے لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی اور اچھائی کی طرف راغب کرنا، ان کی زندگی میں نیکی اور اچھائی کو داخل کرنا، انہیں اللہ کی راہ کی طرف بلانا اور شیطان کی راہ سے ہٹانا، انہیں عدل اور انصاف کی طرف بلانا اور ظلم اور ناانصافی سے روکنا، انہیں حیا کی طرف بلانا اور بے حیائی سے روکنا، انہیں جہالت سے نکالنا اور علم کے نور سے آراستہ کرنا، انہیں کفر اور معصیت اور گناہگاری سے نکالنا، روکنا اور اطاعت، فرما برداری اور اللہ کی بندگی کی طرف لانا۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ 27 کروڑ یا 25 کروڑ کا معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی 25 کروڑ لوگوں کی ہے، اور اگر آپ نماز پڑھنے والوں کی گنتی کر لیں تو شاید، مجھے ایگزیکٹ میں نے کیلکولیٹ تو نہیں کیا، پتہ نہیں 1% ہوں گے، 2% ہوں گے، چلو کو بہت ہی صحیح سخاوت کے ساتھ کیلکولیٹ کر لیں تو 5% ہو گئے۔ میرا نہیں خیال کہ 5% بنتے ہیں۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، شب و روز آپ کا برتاؤ ہے لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جو دین پر، اللہ کا خوف رکھنے والے، ایمان کے نور سے سینوں کو مزین کرنے والے، شر سے، گناہ سے، معصیت سے، حرام کاری سے، حرام خوری سے بچنے والے، سچ بولنے والے، نیکی کرنے والے، دھوکہ نہ دینے والے، خیر پر چلنے والے، مسجد میں آ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے۔ تناسب کر لیں، 25 کروڑ کا معاشرہ ہے، کتنے پرسنٹیں کرتے ہیں؟ تو مقصود تھا دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شر کو دبانا، خیر کو غالب کرنا، نیکی کو لوگوں کی زندگی میں پہنچانا۔ اگر تو کچھ علماء، کچھ جماعتوں اور مسجدوں اور کچھ طبقات کی کاوش سے، اس دعوت سے وہ خیر غالب آ رہی ہے اور شر دب رہا ہے، اگر مقصد پورا ہو گیا ہے اور ضرورت کافی طور پہ پوری ہو گئی ہے تو پھر یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے ہے شر تیز رفتاری سے اس کا سیلاب آتا جا رہا ہے، بدکاری کا، بے حیائی کا، جھوٹ کا، غبن کا، بددیانتی کا، حرام خوری کا، حرام کاری کا، ایک دوسرے کی چغلی، گلے کاٹنے، چوری چکاری، حلال حرام کا فرق مٹتا جا رہا ہے، اور نمازیں غائب ہو گئی ہیں، اللہ کا خوف نہیں رہا، آخرت کا خوف نہیں رہا، ہر شخص دنیا داری، دنیا پرستی اور دین کے خلاف عملی طور پہ بغاوت کا مرتکب ہو رہا۔ اگر اس کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر جتنا کام دعوت کا ہو رہا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ جب وہ کام کافی نہ ہو، ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، تو کفایہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ عین ہو جاتا ہے۔ چونکہ کفایہ اصل نہیں تھا، وہ عین کا بدل تھا، تو اس کی عینیت بحال ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے جس طرح امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد سے لے کر اوائل دور کے ائمہ جس طرح سوچتے تھے اور مسائل اور ان کے احکام کی درجہ بندی کرتے تھے اور استنباط و استخراج کرتے تھے، کئی صدیوں میں اس طریقے سے وہ تعین کرتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس نے کتاب میں لکھ دیا وہ شرعی نص بن گئی فار ایور، ایسا نہیں ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کر کتاب و سنت کے احکام کا استخراج کرتے تھے۔ تو یہ جو دعوت، جو بھی جتنی جماعتیں اور مدارس اور مساجد اور علماء کو لے لیں، پرسنٹیج دیکھ لیں اور خیر اور شر کے بڑھتے یا گھٹتے ہوئے اثرات کو دیکھ لیں، تو کیا یہ کفایت کرتا ہے یہ عمل شر کے خاتمے یا شر کی کمی میں اور خیر کے غالب کرنے اور خیر کے بڑھانے میں؟ آپ میں سے ہر شخص کہے گا نہیں۔ تو جب کفایت نہیں کرتا تو فرض کفایہ نہیں ہے، پھر کفائیت ختم ہے، عینیت بحال ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں منکرات غالب آ گئی ہیں، شر بڑھ گیا ہے، اس میں انتشار ہو گیا ہے، لہٰذا وہ جو شرط تھی کسی سے اس فرضیت یا وجوب کے ساقط کرنے کی، وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی، وہ سبب ہی پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا کفایہ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ یہ فرض عین تھا،
پہلے زمانوں میں کچھ لوگوں کی کاوشیں میجورٹی خیر کے لیے دعوت دیتی تھی، سو وہ کافی رہتی تھی، تو کفایہ کا کنسپٹ تھا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک شخص داعی تھا، اپنے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر شخص داعی تھا، ہر شخص معلم تھا، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین۔ اور پھر ہم نے اپنا دور، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، ہم نے اپنی بچپن اور نوجوانی کا دور دیکھا ہے کہ مجموعی طور پہ ہوا اور فضا میں، گھروں اور محلوں میں اور گلیوں کوچوں میں خیر زیادہ پھیلی ہوئی تھی، خیر کا گراف زیادہ تھا، خیر زیادہ طاقتور تھی۔ آپ یوں سمجھ لیں خیر کا اماؤنٹ، خیر کی مقدار بہت زیادہ تھی بنسبت شر کے، حیا زیادہ تھا بنسبت بے حیائی کے، سچ زیادہ تھا بنسبت جھوٹ کے، رشوت کم تھی، رزق حلال کا فکر زیادہ تھا۔ پورے محلے میں کوئی ایک شخص اگر دفتر میں کام کرتا رشوت لیتا ہے تو ایک ایک بچے کو پتہ ہوتا تھا یہ راشی کا گھر ہے، اس کے گھر سے آنے والا کھانا یا میٹھے چاول یا کوئی سویٹ ڈش جو لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے تھے وہ انڈیل کے پھینک دیتے تھے ان کے چلے جانے کے بعد، یعنی جانتے ہوئے کہ رشوت آتی ہے اس گھر کا آیا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ ہم نے بچپن، لڑکپن، نوجوانی اس دور میں گزاری ہے جب یہ ہوتا تھا، ایک ایک دو دو محلوں میں گھر پہچانا جاتا تھا، اس گھر میں جو فلاں بندہ رشوت لیتا ہے۔ خیر کا شعور میں اتنا غلبہ تھا، شر، خیانت اور بددیانتی اتنی کمزور تھی، یہ ہمارے دور تک رہا ہے۔ تو جب حالات یہ تھے تو کچھ لوگوں کی ایفرٹ جس کے اثرات کافی رہتے تھے لوگوں کے احوال کو خیر کی طرف لانے میں، تو اس وقت تو بحث تھی کہ عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ لیکن اب تو شر اتنا غالب آ گیا ہے، اب تو نیکی کرنے والا خود کو چھپاتا ہے، شرماتا ہے، وہ ایمان کو ظاہر نہیں کرتا۔ ایماندار آدمی کمزور سمجھا جاتا ہے، بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، وہ ایمان، نماز، روزہ، دین کا تعلق اور نسبت چھپاتا ہے۔ شر طاقتور ہے، غالب ہے، بے حیائی غالب ہے۔ حیا والا آدمی دب دب کے چپ کے رہتا ہے۔ تو جب شر اور کفر اور معصیت اتنی چھا گئی ہے اب کون سا فرض کفایہ؟ بڑا ظلم ہوگا۔ اب دعوت دین کو فرض کفائی سمجھنا، ہر شخص اب ذمہ دار ہو گیا ہے، یہ فرض عین ہے، ایک ایک شخص سے جواب طلبی ہوگی، کہ وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، والد ہے، استاد ہے، کوئی بڑا ہے، جس کے پاس جو استطاعت ہے، جس کیپیسٹی میں خیر کی دعوت دے سکتا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ چونکہ اس سے اب مقاصد اور نتائج اور ثمرات پورے نہیں ہو رہے، کفایت ختم ہو گئی ہے، تو عینیت بحال ہو گئی۔